اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو شام غریباں کے بارے میں بتانے والا ہوں۔ شام غریباں فارسی زبان و ادب میں عاشورہ کی شام اور اس رات کی سوگواری کو کہتے ہیں۔ اس مجلس میں جو نوحے پڑھے جاتے ہیں، جو مرثیے پڑھے جاتے ہیں، وہ امام حسین علیہ السلام کے اہل کوفہ کی مصیبت اور واقعہ کربلا کے بعد بچوں اور اسیروں پر جو گزری اس کے بارے میں ہے کہ اہل بیت علیہ السلام نے اندھیری رات کو کربلا کے بیاباں میں کیسے گزارا۔ اس رات محرم کی دوسری راتوں کے درمیان بعض اور رسومات میں فرق یہ ہے کہ اس رات کو موم بتی جلا کر اندھیرے میں بیٹھتے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو شام غریباں کے معنی بھی بتاتا چلوں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ لفظ غریب ایک معنی، اس کا معنی ہے وطن سے دور ہونا۔ بعض اوقات جو بھی یار و مددگار اور اکیلا رہ گیا ہو اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لفظ غریب۔ اور شام، جب شام ڈل جائے، شام غریباں جو لوگ اپنے وطن سے دور اکیلے اور بے یار و مددگار رہ گئے تھے ان کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اصطلاح اور فارسی زبان کے مرثیے میں یا پھر نوحے میں روز عاشور کے سورج غروب ہونے اور رات کی سوگواری کو بھی کہا جاتا ہے۔ شام غریباں، دشمن کی فوج نے عاشورہ کا سورج غروب ہوتے ہی عورتوں کو خیموں سے باہر نکال دیا اور خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت مستورات فریاد کرتی رہیں اور اپنے پیاروں کی لاشوں کو دیکھ کر اپنے منہ پر پیٹتی رہیں۔ عمر بن سعد نے شام عاشورہ کو امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے دوسرے شہداء کے سروں کو شمر، قیس بن اشش اور عمر بن حجاج کے ہاتھوں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا۔ عمر سعد آپ نے لشکر کے ہمراہ اس رات کربلا میں ہی رکا اور دوسرے دن ظہر کے قریب اپنے سپاہیوں کی لاشوں کو دفن کرنے کے بعد اہل بیت علیہ السلام اور دوسرے بچے ہوئے افراد کو لے کر کوفہ کی جانب حرکت کی۔ قول کے مطابق محرم کی 11ویں رات، جسے شام غریباں کہتے ہیں، حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے نماز شب ترک نہ کی، لیکن اس مصیبت اور صدمے کے باعث اس رات بیٹھ کر نماز پڑھی۔ شام غریباں کے سوگ کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے تہران میں یہ سوگ نہیں منایا جاتا تھا۔ وہاں کے ایک بادشاہ تھا مظفر الدین، جس کے زمانے میں یہ نہیں منایا جاتا تھا۔ پھر شام غریباں ایک ترک زبان میں ایک نوحہ پڑھا جاتا تھا۔ یہ عزاداری کی رسم مظفر الدین کے زمانے میں ترک قوم کی وجہ سے تہران میں شروع ہوئی، اور جو نوحہ ترک زبان میں پڑھا جاتا تھا اسی کی وجہ سے شروع ہوئی۔ اور شام غریباں کی بہت بڑی مجلس اہل ترک کی مسجد شیخ عبد الحسین میں ہوتی تھی، اور زیارات کی کتاب میں عاشور کی عصر کے بارے میں زیارت موجود ہے، جس میں حضرت پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور امام حسن علیہ السلام، یعنی جو عزادار تھے ان کی خدمت میں تسلیمات عرض کرتے تھے۔ شاید شام غریباں منانے کی رسم بھی اس زیارت کی وجہ سے شروع ہوئی ہو۔ اب اس کے آداب و رسومات کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ کیسے منائی جاتی ہے۔ شام غریباں تقریباً ایک مجلس کی طرح ہے، اور اس فرق کے ساتھ کہ اس مجلس میں چراغ روشن نہیں کیے جاتے اور فقط کچھ موم بتی جلا کر روشن کی جاتی ہیں، اور عزادار اس رات کو جلوس یا علم برآمد نہیں کرتے اور نہ ہی زنجیر یا ماتم کرتے ہیں، بلکہ پریشانی اور غم و الم کی حالت میں مجلس برپا کرتے ہیں۔ جس مجلس کا موضوع سن 61 ہجری میں گزری 11ویں محرم کی رات ہے، اور اس رات امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر کیا گزری وہ بتایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مجلس میں مومنین کو بتایا جاتا ہے کہ اس رات امام حسین علیہ السلام کے خاندان پر یہ رات کیسے گزری، یعنی شام غریباں کی یہ رات کیسے گزری، اور اہل بیت علیہ السلام کی عورتوں اور بچوں نے یہ تاریک اور بے پناہ غم و الم مصیبتوں بری رات
کس طرح کربلا کے بیاباں میں گزاری۔ شام غریباں میں آرام اور آہستہ آواز میں نوحہ پڑھا جاتا ہے، کبھی اکیلے سب اکیلے بیٹھ کر اور کبھی سب مل کر بیٹھتے ہیں، اور لکھا ہوا ایک شعر سب مل کر پڑھتے ہیں اور شعر کا دوسرا بند اپنی جگہ سے اٹھ کر اور چلتے ہوئے پڑھتے ہیں۔ اس حالت میں مجلس میں جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، یعنی مصیبت، غم و الم کی ایک نشاندہی پیش کرتے ہیں۔ کربلا میں اس رات کو لیلۃ الوحشہ یعنی وحشت کی رات بھی کہتے ہیں، اور اس رات کو بچوں اور اسیروں کی یاد میں موم بتی جلاتے ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ مجلس سورج غروب ہونے کے بعد منعقد ہوتی ہے، اور اس مجلس میں اہل عزا اندھیرے میں اور زمین پر بیٹھتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اے پی گو میڈیا یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ شکریہ۔